ان معنوں کے حوالے سے خاتم النبیین جو معنوی بات ہے، تو پھر یہ سوال یہاں پر ایک بہت بات پیدا ہوتی ہے کہ جو کہ یہ محاورہ عرب میں رائج تھا اور عربی زبان پر ظاہر ہے کہ عرب جو ہے وہ عبور ہے ان کو، بالکل صحیح ہے. یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آج تک وہاں پر اسی بات کو یا اس حوالے کو جو مرزا صاحب نے خود اپنے حوالے سے متعارف کرایا انہوں نے کیوں نہیں قبول؟ میں بتا دیتا ہوں، بڑی آسان بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی میں تھا یا عجمی زبان میں تھا؟ عربی زبان میں. اور عربی زبان کو عرب سمجھتے تھے کہ نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یہ معجزہ ہے، یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا اور انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا. جی. اس بات کی سمجھ اس وقت عربوں کو کیوں نہ آئی؟ یہ سمجھ یہ تو خاندان کے بڑوں کو کیوں نہ آئی؟ خدا اور بالخدا والی بات بس یہاں بھی یہی وہ بات ہے، یہاں بھی یہی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ خدا اس وقت امامت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب زمانہ بگڑ چکا ہوتا ہے، جب تقویٰ میں نقص آ جاتا ہے. اور جب تقویٰ میں نقص آ جائے تو پھر علم ہدایت نہیں دیا کرتا. چنانچہ قرآن کریم نے آپ کی بات کا جواب پہلی آیت میں ہی رکھا ہوا ہے. یعنی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للعرب نہیں فرمایا، حالانکہ عربی میں کتاب ہے، عربی مبین میں ہے. ھدی للعجم نہیں فرمایا، ھدی للعالم نہیں فرمایا، فرمایا ھدی للمتقین. تو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اس میں شک نہیں، مگر جن لوگوں نے پہلے سنا انہوں نے قرآن میں نقص نکالنے کی کوشش کی. حالانکہ عرب اگر ذرا سا بھی تقویٰ رکھتے تو ان کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. تقویٰ سے عاری تھے، علم سے بھی عاری ہو گئے. خدا کو امام مہدی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تقویٰ انٹیکٹ ہو تو بے معنی بات ہے. اب میں دوسرا جواب آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیتا ہوں، اور وہاں آپ کے جواب کا ایک اور پہلو بڑا نمایاں کر کے سامنے آ جائے گا کہ عرب کیوں نہیں. جب قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس کا ترجمہ پہلے کر دوں پھر جب کا جواب بعد میں دوں گا. ترجمہ یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول برپا فرمایا. تشریف رکھیے جی. بعث فی الامیین رسولا منہم. لیکن عجیب بات ہے کہ امیوں میں سے پیدا ہوا اور اچانک اس کی صفات میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا. خدا کی باتیں ان کو پڑھ کے سنانے لگا، ان کا تزکیہ نفس کرنے لگ گیا، ان میں سے ہونے کے باوجود ان کو علم سکھانے لگ گیا. اور علم ہی نہیں سکھایا بلکہ علم کے پیچھے درپردہ حکمتوں سے بھی ان کو آگاہ کرنے لگا، یعنی فلسفہ شریعت بھی بیان کرنے لگا. بات یہیں چھوڑ نہیں دی، پھر فرمایا وہ العزیز الحکیم، اللہ چاہتا ہے جو چاہے کرے نہ. اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اس بات کو آگے بڑھا کے کہتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. آخرین میں بھی اس خدا نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، آخرین کے لیے بھی. کن آخرین میں؟ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان لوگوں سے ملے نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اس بات پر غالب ہے، قادر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین میں بھی مبعوث فرما دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے گا. کوئی یہ حق نہیں کسی کا اعتراض کرے کہ عربوں میں سے آنا چاہیے یا اجمیوں میں سے آنا چاہیے. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کو خیال آیا یہ آخرین کون ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی سوال انہوں نے کیا. انہوں نے پوچھا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، یعنی کسی عام ضعیف کمزور کتاب کی نہیں.
असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते हैं बुखारी के, सबसे ज़्यादा सही किताब। जब ये सवाल किया तो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, बज़ाहिर वो इस सवाल का जवाब ही नहीं, हैरत अंगेज़ बात है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो अक्ल दंग रह जाएगी कि जो सवाल था वो था ही गलत। जो सही सवाल होने चाहिए थे उन सब का जवाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। बुखारी में लिखा है, पहले तो आपने तवज्जो नहीं फरमाई। किसी ने पूछा मन हाउलाए या मन हाउलाए गालबन, आपने जवाब ही नहीं दिया। फिर पूछा या रसूलल्लाह मन कौन है वो, फिर जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी मरतबा पूछा। अब ये जो अंदाज है ये उलमा जानते हैं कि खुदा से वही का इंतज़ार फरमाया करते थे आप, जब तक रोशनी खुदा वाज़े ना दे दे बात जवाब नहीं दिया करते। समझ गए, अंदाज बिल्कुल टिपिकल है। अब जो जवाब आएगा वो वही खफी कम से कम करार दें अगर वही जली नहीं तो, और जवाब हैरत अंगेज है। जवाब ये है, लो कानल ईमानो इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए, बाज़ रिवायात में है रिजालुम मिन हाउलाए, लेकिन बाज़ रिवायात में है रजुलुम मिन हाउलाए। और ये जवाब देते वक्त हज़रत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर हाउलाए कहकर उनको मोजन कर दिया। अब सवाल तो ये था कि वो कौन लोग होंगे जिनमें आपकी बेइज्जत सानिया का जिक्र है, आपने वो नहीं बताया। किन लोगों में से आपकी बेइज्जत सानिया होगी वो बयान कर दिया, क्योंकि पहला सवाल ही बेमानी था। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास कौम की तरफ तो आए नहीं कि दोबारा बेइज्जत हो तो किसी कौम की तरफ आए, बताएं कि मैं फलां कौम की तरफ आऊँगा। आप तो सब दुनिया की तरफ थे। अगर दोबारा आपका आना हो, खास तमसीली तौर पर भी होगा सब दुनिया की तरफ। ये सवाल था, है जाहिर बात है, सवाल ये होना चाहिए था कि या रसूलल्लाह क्या आप बनफ्से नफीस दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, या कोई और शख्स ज़िल्ली तौर पर आपके ग़ुलाम की शक्ल में ज़ाहिर होगा और इतना कामिल ग़ुलाम होगा कि गोया उसका आना आपका आना करार दिया गया। ये सवाल है, जायज़ सवाल है। दूसरा, अगर आप तशरीफ़ ले आए और कुरान मुकम्मल हो गया, दीन कामिल हो गया, तो ज़रूरत ही क्या है किसी की आखरीन में आने की। तीसरा ये कि आखरीन कितनी देर बाद होंगे, जल्दी मिलने वाले हैं या बहुत देर के बाद आने वाले हैं, क्यों किसी को भिजवाने की ज़रूरत है और कब वो आएगा। और फिर आखिरी सवाल ये कि इस दफ़ा फिर अरबों में से ही आएगा या अजमियों में से आएगा। ये सारे वैलिड सवाल है ना। अब सुनिए, सबका जवाब मौजूद। पहले सवाल का आपने ये जवाब दिया कि मैं खुद दोबारा मबूस नहीं हूँगा, बल्कि ये वो शख्स है जिन लोगों में से वो आएगा जिसके मुतालिक इस आयत में जिक्र है। खुलकर फरमाया मिन हाउलाए, क्यों आएगा जब कुरान नाजिल हो गया? फरमाया लो कानल ईमान इंद सुरैया, कुरान के होते हुए भी ईमान उठ सकता है और एक ऐसा जहालत का दौर आ सकता है गोया के ईमान मौजूद ही नहीं रहा बीच में। उसको लाने के लिए खुदा के भेजे हुए वजूद की जरूरत पड़ा करती है और अज खुद फिर ईमान नहीं उतरा करता। वजह भी बयान फरमा दी, फासला बयान फरमा दिया कि उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि कामिल अंधेरा ना आ जाए, यानी मुझसे इतना दूर ना हो जाए ज़माना कि जहालत आम हो जाए। उस वक्त तक मैं नहीं देखता कि कोई खुदा इसको भेज दे, मतलब काफ़ी देर के बाद आएगा। और फिर ये भी फरमा दिया कि इस दफ़ा अरबों में से नहीं आएगा। क्यों? आपने वहाँ सब अरब थे, सवाल करने वाला भी अरब था, आपको सवाए फारसी के किसी का कंधा ही नहीं मिला। उसके हाथ कंधे पर, हज़रत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखना और फरमाना कि इनमें से आएगा, साफ बता रहा है कि अगली दफ़ा अरबों में से नहीं आएगा। और आपके सवाल का यही जवाब है। अरबों को क्यों समझ नहीं आ रही? इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई कर चुके हैं और अक्ल तकाजा भी यही करती है। देखिए, दुनिया में जब खुदा फरमाता है, जब एक कौम एक नेमत को रद्द कर देती है तो खुदा फिर दोबारा उस कौम को नहीं उठाता, उस पकड़ता उस नेमत के लिए।
دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو نازل ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عربوں کو چنا خدا نے، اس سے بڑا انعام ہو نہیں سکتا۔ اگر اس کے باوجود عرب اس کو بھول جائیں اور ایسی حالت پیدا ہونے دیں کہ گویا ایمان سریہ پر اٹھ گیا، تو خدا کا دستور یہ ہے پھر کہ پھر ان کو چھوڑ دیا کرتا بنا، خصوصاً اگر بڑی نعمت کی ناشکری ہو۔ بعض دفعہ ریپیٹڈلی وقت دیتا ہے تھوڑا تھوڑا، اگر تھوڑی ناشکری ہو، اور ایک وقت میں چھین لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کی اولاد کے متعلق وعدہ تھا، خدا فرماتا ہے لمبے عرصے تک ناشکری کرتے رہے، میں ان میں دیتا رہا، آخر ایک وقت آیا کہ میں نے کہا اب بس ختم، اب میں اس کے بھائیوں میں سے نبی برپا کروں گا، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری میرے نزدیک اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اگر یہ ناشکری کی جائے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث میں جو یہ ذکر تھا کہ اجمیوں میں سے آئے گا، وہ یہی مراد تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ تقویٰ سے عاری ہوں گے تو ایمان اٹھے گا، جب تقویٰ سے عاری ہوگا پھر ہدایت کا کیا سوال، پھر مانوں کا کیا سوال۔ لیکن وہیں پر اپنے اصحابہ کرام کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آپ روز فرما رہے ہیں اور سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں جی، تو آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر، تیرے چہرے پر نبوت کا تاج بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا میرے صحابہ یہ مت سمجھ لینا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، ٹھیک ہے، بالکل میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ الگ بحث اٹھے گی، پہلے یہ مسئلہ تو سمجھ لیا نا آپ نے اب تک جی کہ جو بھیجے گا خدا جی اس کا جو بھی مقام ہوگا وہ عربوں میں سے نہیں ہوگا، دیر کے بعد آئے گا۔ نہیں، یہاں میرا خیال سے میں سوال سمجھا نہیں سکا، میرا کہنا نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، عربوں سے نہیں مراد، نہیں میں آپ کی بات نہیں، میری بات سمجھ لیجئے، عربی سمجھنا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تقویٰ ضروری ہے۔ ہدی للمتقین فرمایا ہے قرآن کریم نے، یہ جواب تھا میرا اصل، اور بعد میں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کھینچا ہے کہ ایمان گویا سریہ پہ چلا گیا۔ جب ایمان ہی سریہ پہ چلا گیا تو ترجمے کون صحیح کرے گا؟ اس کے لیے تو تقویٰ چاہیے، یہ میں دلیل دے رہا تھا۔